लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, JFK रियलिटी एंड लोन रिपोर्ट, अलवतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट। अस्सलामुअलैकुम, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी गिरफ्तार। हाफिज साद हुसैन रिजवी को जनाजे से वापसी पर गिरफ्तार किया। लाहौर की FIA की बैंकिंग कोर्ट में जहांगीर तरीन और अली तरीन पेश। अदालत ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत में 22 अप्रैल तक तौसी कर दी। मुस्लिम लीग नून की सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने 1,11,220 वोट लेकर कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और पंजाब में कायद हज़्ब इख्तिलाफ मियां हमजा शहबाज शरीफ का दफ्का इलेक्शन के हवाले से बयान। वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान हाउस बर्लिन में आमद। जर्मनी में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास की ज़ेर सदारत स्कूल दाखिला मुहिम के हवाले से कारकर्दगी इजलास मुनक्किद किया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रेलवे लाहौर में SRPs की कॉन्फ्रेंस। इंस्पेक्टर जनरल पाकिस्तान रेलवे पुलिस आरिफ नवाज खान का वीडियो लिंक के जरिए खिताब। चीन में डिजीज कंट्रोल के इदारे के सरबराह ने कहा कि चीन में कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए तैयार की गई मुख्तलिफ वैक्सीन की अफादियत कम है। आरिफ वाला में गंदम की फसल पककर तैयार। खेतों में गंदम की सोने जैसी सुनहरी फसल, किसानों के चेहरों पर खुशी का समा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर। अवाम मास्क का इस्तेमाल करें और अपने हाथ साबुन से धोएं। सीनियर डॉक्टर जावेद इकबाल की हिदायत। अदाकारा उरूसा सिद्दीकी ने वजन कम करके सबको हैरान कर दिया। बहुत एहतियात बरती और फिट रहने के लिए बाकायदा वर्जिश भी की। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी की इंतजामिया ने शहरियों को मुफ्त वाईफाई सर्विस के इस्तेमाल से खबरदार कर दिया। बोरेवाला शहर ने ये एजाज अपने नाम रखा हुआ है। ऑल पंजाब होने वाले टाई कमांडर्स चैंपियनशिप में 11 तमगे जीतकर बोरेवाला का नाम रोशन कर दिया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मगरमच्छ देखकर लोगों की दौड़ें लग गईं। सोशल मीडिया सालिफीन ने इसे डायनासोर करार दे दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अब चलते हैं तफसीलात की जानिब।
شامل کرتے ہیں پاکستان سے اہم خبریں۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی گرفتار۔ حافظ سعد حسین رضوی کو جنازے سے واپسی پر گرفتار کیا گیا۔ حافظ سعد حسین رضوی کو جنازے سے واپسی پر گرفتار کیا گیا۔ سربراہ تحریک لبیک پاکستان نے سیاسی اور تاجر رہنما رانا اختر کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے۔ حافظ سعد حسین رضوی کو اسکیم موڑ کے قریب سے گرفتار کیا گیا۔ ابھی اس وقت انہوں نے رضوی صاحب کے بیٹے کو پکڑا ہے، جنازہ پڑھا کر آ رہے تھے تو یہ لے کر جا رہے ہیں۔ لاہور کی FIA کی بینکنگ کورٹ میں جہانگیر ترین اور علی ترین پیش۔ عدالت نے جہانگیر ترین اور علی ترین کی ضمانت میں 22 اپریل تک توسیع کر دی۔ کیس کی سماعت FIA کورٹ کے جج عامر محمود خان نے کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان سے۔ جی سلمان۔ لاہور کی FIA کی بینکنگ کورٹ میں جہانگیر ترین اور علی ترین پیش۔ عدالت نے جہانگیر ترین اور علی ترین کی ضمانت میں 22 اپریل تک توسیع کر دی۔ کیس کی سماعت FIA کورٹ کے جج عامر محمود خان نے کی۔ اس موقع پر FIA کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین DJW شوگر ملز کے مالک ہیں۔ جہانگیر ترین اور علی ترین کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے کی غیر قانونی طور پر ٹرانزیکشن سامنے آئی ہے۔ FIA نے کہا کہ چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ کے بعد بھی الزامات لگائے گئے ہیں۔ جہانگیر ترین اور علی ترین کے خلاف کارپوریٹ فراڈ اور منی لانڈرنگ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، جبکہ عدالت نے FIA سے رپورٹ طلب کر رکھی ہے۔ وکیل جہانگیر ترین اور علی ترین کا کہنا تھا کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ FIA دوبارہ طلب کرے گا۔ کورونا کے حالات عدالت کے سامنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالت لمبی تاریخ دے۔ عدالت نے جہانگیر ترین اور علی ترین کی حاضری مکمل کی۔ ایڈیشنل سیشن جج نے کہا کہ کیا FIA کو کورٹ کی اختیار پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، FIA کا کہنا تھا، جبکہ FIA نے کہا کہ عدالت ملزمان کو انویسٹیگیشن جوائن کرنے کا حکم دے، جس پر جج نے کہا کہ FIA ہر ملزم کا کردار بتائے اور انویسٹی شفاف ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ملزمان FIA میں شامل تفتیش ہوں، جبکہ سیشن کورٹ نے 2 مقدمات میں جہانگیر ترین اور علی ترین کی ضمانت میں 22 اپریل تک توسیع کر دی ہے۔ کیمرہ مین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، OPTV گلوبل، لاہور۔ 10 کا NA 75 الیکشن، پاکستان مسلم لیگ نون کی سیدہ نوشین افتخار ٹوٹل ووٹ 1,11,220 ووٹ لے کر کامیاب رہی۔ 10 کا NA 75 ضمنی الیکشن، پاکستان مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیدہ نوشین افتخار نے 1,11,220 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار چودھری علی اجت 92,019 ووٹ لے کر پیچھے رہ گئے۔ یوں پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار نے 19,201 کی برتری حاصل کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب صدر اور پنجاب میں قائد حزب اختلاف میاں حمزہ شہباز شریف کا 10 کا الیکشن کے حوالے سے بیان۔ اللہ تعالیٰ نے شاندار کامیابی سے نوازا، یہ الیکشن عمران نیازی کے لیے ریفرنڈم ثابت ہوا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب صدر اور پنجاب میں قائد حزب اختلاف میاں حمزہ شہباز شریف کا 10 کا الیکشن کے حوالے سے بیان سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاندار کامیابی سے نوازا، یہ الیکشن عمران نیازی کی حکومت کے خلاف ریفرنڈم ثابت ہوا ہے۔ ڈسکا کی عوام کو سلام ہے، جنہوں نے بہادری کے ساتھ اپنے حق رائے دہی کا دفاع کیا۔ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے تنگ عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور حکمرانوں کے پاس اقتدار میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ حکومتی جماعت کا تمام ضمنی انتخابات ہار جانا عوام کی طرف سے ایک واضح پیغام ہے کہ گھر جاؤ۔ نوشین افتخار کو فون پر مبارکباد بھی دی۔ تمام تنظیمیں، عہدیداروں اور کارکنوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس حکومت کے گھر جانے کے دن قریب ہیں، ان کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف ہر فورم پر لڑیں گے۔ میاں حمزہ شہباز نے اپنے تمام تر کارکنوں اور رہنماؤں کو ساتھ دینے پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ تمام ورکروں کی کاوشوں اور ہمارے ریفرنڈم کے ساتھ یہ ثابت ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ کے ساتھ صحیح طرح کام کر رہی ہے۔ کیمرہ مین ممتاز کے ساتھ سلمان لقمان، OPTV گلوبل، لاہور۔ وزیر خارجہ کی پاکستان ہاؤس برلن میں آمد۔ جرمنی میں تعینات پاکستانی سفیر ڈاکٹر محمد فیصل نے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ کی پاکستان ہاؤس میں ایمبیسڈر ڈاکٹر محمد فیصل کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں شرکت۔ عشائیے میں جرمنی کی اہم سیاسی، سماجی و کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ وزیر خارجہ کی عشائیے کے دوران شرکا سے غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی۔ شرکا نے وزیر خارجہ کو جرمن تشریف آوری پر خوش آمدید کہا۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا، ہم نے اپنی جغرافیائی سیاسی ترجیحات کو جغرافیائی معاشی ترجیحات میں بدل دیا ہے۔
वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबे में अमन व अमान की अमूमी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी हुई। मुलाकात के दौरान रावलपिंडी के तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया गया। वक़ारुन्निसा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रावलपिंडी बराए ख़वातीन को यूनिवर्सिटी लेवल अपग्रेड करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का वक़ारुन्निसा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने पर इत्तफाक भरपूर तावन की यकीन दहानी। इस मौका पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि नाला लई एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट पर तेज़ तरीन पेशरफ्त के अमकानात का भी जायज़ा लिया गया है। उनका कहना है कि रावलपिंडी के शहरियों के लिए नाला लई एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित होगा। इस मौका पर इनका कहना था कि नाला लई एक्सप्रेस प्रोजेक्ट से ट्रैफिक अज़दहाम पर कमी आएगी। इसके अलावा वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तमाम तर अहकामात जारी कर दिए हैं। कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत पंजाब काबिल कदर काविशें कर रही है। इनका कहना था कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए बुज़दार हुकूमत के इक़दामात काबिल तहसीन हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत के दौरान बहुत ज़्यादा गेम चेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इनका कहना था कि अपोजिशन के डशका इलेक्शन के हवाले से जो भी मामलात हैं वो बात की बात है। इनका कहना था कि इतने ज़्यादा वोट पड़ने के बाद PTI की कदर में मज़ीद इजाफा हुआ है। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास की ज़ेर सदारत स्कूल दाखिला मुहिम के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम अज़ला के CEOs और दीगर ने शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास की ज़ेर सदारत स्कूल मुहिम के हवाले से दाखिला कारकर्दगी का जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में प्रोग्राम डायरेक्टर PMIU DG कायद तमाम अज़ला के CEOs और दीगर शरीक हुए। इस मौका पर डॉक्टर मुराद रास ने कहा कि स्कूल दाखिला मुहिम 2021 कामयाबी से जारी है। स्कूल दाखिला मुहिम 2021 के तहत अब तक 4,10,000 बच्चे स्कूलों में आए हैं। इनका कहना था कि स्कूल मुहिम दाखिला 2021 हमारे बच्चों मुस्तकबिल के लिए है। कारकर्दगी का मुजाहरा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डॉक्टर मुराद रास सूबाई वज़ीर का कहना था कि महकमा स्कूल एजुकेशन के साथ सिर्फ वही लोग मुंसकिल रहेंगे जो काम करना चाहते हैं। स्कूल दाखिला मुहिम को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने के लिए लोगों को समाजी तौर पर मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है। वज़ीर तालीम ने कहा कि मसाइल के हवाले से आगाह करें और हर मुमकिन मुआवनत की जाएगी। कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल तशवीशनाक है। SOPs पर अमल दरामद करवा कर हर मुमकिन यकीनी इक़दामात किए जा सकते हैं। सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रेलवे लाहौर में SRPs की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इंस्पेक्टर जनरल पाकिस्तान रेलवे पुलिस आरिफ नवाज खान का वीडियो लिंक के जरिए खिताब। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रेलवे लाहौर में SRPs कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। इंस्पेक्टर जनरल पाकिस्तान रेलवे पुलिस आरिफ नवाज खान का वीडियो लिंक के जरिए खिताब। रेलवे पुलिस की तमाम डिवीज़नों की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया गया। IG रेलवे पुलिस का कहना था कि रेलवे तनसीबात और रेलवे मुसाफिरों की जान और माल को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। ममनुआ अशिया की बज़रिया ट्रेन स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों को तेज़ किया जाए। IG रेलवे ने कहा कि रेलवे अराजी पर कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ अमला रेलवे को हर मुमकिन तावन फ़राहम किया जाए। बैसाखी मेला पर आने वाले सिख यात्रियों को रेलवे की हदूद में मुकम्मल सिक्योरिटी फ़राहम की जाए। सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। चीन में डिजीज कंट्रोल के इदारे के सरबराह ने कहा कि चीन में कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए तैयार की गई मुख्तलिफ वैक्सीन की अफादियत कम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गाफू ने कहा कि चीन इस बारे में सोच रहा है कि मुख्तलिफ वैक्सीन को मिलाया जाए ताकि इनकी अफादियत बढ़ सके। चीन में हुकूमत ने अब तक 4 मुकामी वैक्सीनों के इस्तेमाल की इजाज़त दी है। चीन में हुकूमत ने अब तक 4 मुकामी वैक्सीनों के इस्तेमाल की इजाज़त दी है। अलबत्ता बैरून मुल्क किए गए तजुर्बात में ये सामने आया है कि कुछ वैक्सीन की अफादियत सिर्फ 50% तक है। आइए देखते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक। आरिफवाला में गंदम की फसल पककर तैयार, ताहत निगाह फैले खेतों में गंदम की सोने जैसी सुनहरी फसल किसानों के चेहरों पर खुशी का समा बांध दिया।
روایتی ڈھول کی تھاپ پر جھومر کے ساتھ کسانوں نے جوش و خروش سے گندم کی کٹائی کا آغاز کر دیا. رپورٹ کر رہے ہیں محمد ارسلان. عارف والا کا شمار ملک بھر میں سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والی تحصیل میں ہوتا ہے. گندم کی فصل ضلع کے رہائشی لاکھوں افراد کی سال بھر کی روزی کا ذریعہ ہے. ماہ اپریل کا آغاز ہوتے ہی کسانوں کی جانب سے گندم کی تیار فصل کی کٹائی کے لیے روایتی طور پر جوش و خروش سے آغاز کر دیا گیا. اس موقع پر کسانوں نے ڈھول کی تھاپ، روایتی جھومر پیش کی اور خوب بھنگڑے ڈالے. کسانوں کا کہنا ہے کہ ہمیں اللہ کریم کی جانب سے ہماری محنت کا بھرپور ثمر ملنے کی خوشی ہے. ہم نے گندم کی کٹائی شروع کر دی ہے اور ہم امید کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے سال کی نسبت اس سال گندم کی اوسط مقدار مزید بہتر ہوگی. گندم کی کٹائی کا عمل شروع ہونے کی وجہ سے ہر طرف کسانوں میں جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے. اس سال حکومت نے کورونا کے سنگین خطرات کے پیش نظر کاشتکاروں کی سہولیات کے لیے گندم خریداری کے سلسلے میں خصوصی موبائل ایپ بھی متعارف کروائی. شامل کرتے ہیں صحت سے متعلق کچھ اہم خبریں. پاکستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے بارے میں سینئر ڈاکٹر جاوید اقبال نے کہا کہ عوام ماسک کا استعمال کرے اور اپنے ہاتھ صابن سے دھوئے کیونکہ کرونا وائرس منہ سے چھینکنے سے دوسروں میں منتقل ہو جاتا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان کی اس رپورٹ میں. جی بالکل، اگر بات کی جائے او پی ٹی وی گلوبل میں آج جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان میں بھی جو ہے کرونا کی تیسری لہر جو ہے جاری ہے. اس کے علاوہ ذرائع کے مطابق پاکستان کو ریڈ زون میں داخل ہونے کے جو ہے بتا دیا گیا ہے. تو ہمارے ساتھ سینئر جو ڈاکٹر بھی ہیں، اس کے علاوہ ایم ایس بھی ہیں، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. ان سے ہم بات کریں گے آج کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا رہی ہے اور کیا اس کے اثرات ہیں، کیا نقصانات ہیں اور کس طریقے سے لوگ اس سے جو ہے بچ سکتے ہیں. سر بہت شکریہ، آج آپ نے جو ہے او پی ٹی وی گلوبل کو ٹائم دیا. کیا کہیں گے سر، کرونا وائرس کی تیسری لہر جاری ہے، کئی لوگ ماسک کا استعمال نہیں کرتے، صابن سے ہاتھ نہیں دھوتے، اس کے کیا ایفیکٹس ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ سر دیکھیں کہ یہ پوری دنیا میں اس وقت یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی حکومت کا ساتھ دیں اور لوگوں کا ساتھ دیں، لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح سے ہم اس مرض سے بچ سکتے ہیں. تو سب سے جو ضروری چیز ہے اس سے یہ ہے ڈائریکٹ سانس سے ہی ایک دوسرے سے مطلب کانٹیکٹ ہے. اس کا چھینک آتی ہے، کھانستا ہے بندہ تو اس سے ہی آگے پھیل رہا ہے یہ مطلب زیادہ تر. تو سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے ماسک مسٹ پہنیں. جو لوگ نہیں پہن رہے ان کو ہماری کوشش ہے ان کو ریئلائز کرائیں کہ یار ماسک پہننا ہے، ماسک کے بغیر ہم نے باہر نہیں نکلنا. اگر کوئی بندہ سبزی بیچ رہا ہے، کوئی گروسری کے دکان پہ کام کر رہا ہے، کہیں بھی کر رہا ہے، تو سب سے پہلے فرض اس کا یہ بنتا ہے وہ ماسک پہنے اور جو وہاں پہ لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں کلائنٹس ان کو بھی وہ مطلب ایڈوائز کرے کہ ماسک کے بغیر وہ باہر نہ نکلیں اور ان کے پاس بھی نہ آئیں. سب سے دوسرا نمبر یہ ہے کہ جو ہم نے بار بار اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے. جب بھی کہیں کانٹیکٹ ہوتا ہے، کہیں ہاتھ لگتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو 20 سے 25 سیکنڈ کے لیے صابن لگا کے اچھی طرح اس کو دھوئیں، صاف کریں. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. دیکھیں یہ ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی طرح ہی اس سے بچا جا سکتا ہے ورنہ ہم اس سے بچ نہیں سکتے. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر بھی ہیں، ایم ایس بھی ہیں، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب وہ ہمارے ساتھ آج موجود تھے او پی ٹی وی گلوبل میں. ان کا کہنا تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر لگائیں. اگر سینیٹائزر موجود نہیں ہے، جب بھی وہ کہیں دیکھیں صابن نظر آئے، کہیں باہر راستے میں جاتے ہیں تو صابن سے بار بار ہاتھ دھو لیں. 20 سے 25 سیکنڈ تک ہاتھ دھونے چاہیے. اس کے علاوہ جو فاصلہ رکھیں اور ہاتھ ملانے سے بجائے آپ منہ سے اگر کسی کو سلام کر دیتے ہیں وہ بھی کوئی غلط طریقہ نہیں ہے. البتہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی تیسری لہر کی وجہ سے کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ کرونا میں مبتلا بھی ہوئے ہیں. جو لوگ اس پر عمل درآمد نہیں کرتے ایس او پیز پر، ان کا کہنا حکومت سے تعاون کریں اور جس طریقے سے بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں خصوصاً جو ایس او پیز ہے اس پر عمل درآمد کریں تاکہ دیگر جو لوگ ہیں وہ کرونا وائرس میں مبتلا نہ ہوں. جو کافی زیادہ اموات ہو چکی ہیں یہاں پر پاکستان بھر میں مختلف ہاسپٹلز میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ویکسینیشن جو ہے وہ بھی لگائی جاری ہے. جو 60 سال سے اوپر جو عمر کے افراد ہیں ان کو ویکسین بھی لگائی جاری ہے تو وہ بھی ضرور لگوائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. کیمرامین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، او پی ٹی وی گلوبل، لاہور. جانتے ہیں شوبز اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا احوال.
موٹاپے کو متعدد بیماریوں کی جڑ تصور کیا جاتا ہے اور پھر شوبز انڈسٹری میں کام کرنے والے اداکار خصوصاً خواتین فنکار اپنے وزن کے حوالے سے بہت احتیاط برتتی ہیں اور فٹ رہنے کے لیے باقاعدہ ورزش کے ساتھ اپنی ڈائٹ کا بھی خاص خیال رکھتی ہیں. اسی طرح عروسہ صدیقی نے اپنا وزن کم کر کے کر دیا ہے لوگوں کو حیران. عروسہ صدیقی نے اپنا وزن کم کرنے کی ٹھانی اور پھر ہمت نہ ہاری. 3 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد عروسہ صدیقی آج ایک بالکل ہی مختلف روپ میں نظر آتی ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیا نیا ہو رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. متحدہ عرب امارات کی ریاست ابوظہبی کی انتظامیہ نے شہریوں کو مفت وائی فائی سروس کے استعمال سے خبردار کر دیا. عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ابوظہبی کی انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ عوامی مقامات پر مفت وائی فائی انٹرنیٹ سروس استعمال کرنے سے صارفین ہیکرز کا نشانہ بن سکتے ہیں. ابوظہبی کی ڈیجیٹل اتھارٹی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں بتایا کہ صارفین مفت وائی فائی کے استعمال سے قبل VPN کا استعمال کریں تاکہ ان کا ڈیٹا محفوظ رہ سکے. کھیلوں کے میدان سے شامل کرتے ہیں تازہ ترین خبریں. بورے والا سٹی آف اسپورٹس کا درجہ رکھنے والے بورے والا شہر نے یہ اعزاز اپنے نام رکھا ہوا ہے. آل پنجاب ہونے والے تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں 11 تمغے جیت کر بورے والا کا نام روشن کر دیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد پرویز کی اس رپورٹ میں. کبیر والا میں ہونے والی تائیکوانڈو لورز چیمپئن شپ میں پنجاب بھر سے 400 کھلاڑیوں نے حصہ لیا، جس میں بورے والا سے آفیشیل تائیکوانڈو اکیڈمی نے انسٹرکٹر مشتاق شاہ کی ٹیم نے 11 میڈل جیت کر بورے والا کا نام روشن کر دیا. اس پر صدر عمران ارشاد نے ٹیم کو مبارکباد پیش کی. اس سلسلہ میں تحصیل میونسپل کارپوریشن جناح ہال میں ایوارڈنگ سرمنی کا انعقاد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر بورے والا عمر فاروق تھے. اس کے علاوہ چیف افیسر بلدیہ بورے والا راؤ محمد علی محمد اشفاق، مینیجر JS بینک، پرنسپل گورنمنٹ کالج بورے والا مرزا عبد المنان گگو منڈی نے بچوں میں انعامات تقسیم کیے. بیلٹ پروموشن ٹیسٹ کا بھی انعقاد کیا گیا تھا، جبکہ اس میں خصوصی آمد غلام شبیر عادل، پریزیڈنٹ تائیکوانڈو لورز پاکستان ڈاکٹر آصف علی نادر، جنرل سیکرٹری تائیکوانڈو لورز پاکستان اور دیگر تھے. جبکہ بچوں میں انعامات تقسیم کرنے پر بچوں کی خوب حوصلہ افزائی بھی کی گئی. ملک پرویز، بورے والا. دنیا بھر سے شامل کرتے ہیں دلچسپ اور منفرد خبریں. امریکی ریاست فلوریڈا میں مگرمچھ دیکھ کر لوگوں کی دوڑیں لگ گئیں. سوشل میڈیا صارفین نے اسے ڈائناسور قرار دے دیا. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق فلوریڈا کے شہر میں کار کے نیچے ایک کڈاور مگرمچھ برآمد ہوا اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. ایک صارفین نے کہا کہ یہ مگرمچھ نہیں، یہ ڈائناسور ہے. ریسکیو عملے نے پارکنگ میں کھڑی گاڑی کے نیچے سے برآمد ہونے والے مگرمچھ کو قابو کر کے اپنے ساتھ لے گئے، جہاں اسے محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل. السلام علیکم ناظرین، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پاکستان سے آگے میں لیٹس ٹاک ریل اسٹیٹ. میں ہوں آپ کا دوست ہوسٹ جمال خواجہ. ہر ہفتے آپ کے لیے لاتا ہوں ریل اسٹیٹ کی انفارمیشن. میں 20 سال سے ریل اسٹیٹ میں ہوں. آپ کے ساتھ مل کے شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے ایکسپیرینس کو. ریل اسٹیٹ مارگیج پیمنٹس، ریل اسٹیٹ پرچیزنگ، ریل اسٹیٹ فلپنگ، انویسٹمنٹ اور آپ کے سوالات کے جواب کے لیے حاضر ہوں. پلیز دیکھتے رہیے پاکستان سے آگے میں لیٹس ٹاک ریل اسٹیٹ. الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ لاس اینجلس کا سرفہرست شاندار، وطن سے دور وطن کی خوشبو، مزیدار لذت سے بھرپور مغلائی کھانے، ممتاز بائی کے ہاتھوں بنے کھانوں کے سب دیوانے. یہاں ملتے ہیں تکہ نہاری اور کباب، پائے، پلاؤ اور نان کباب. کیٹرنگ پارٹی 1 سے لے کر 1000 لوگوں تک بآسانی. امریکہ کے ممتاز برانڈ ہوٹلوں میں خصوصی انتظامات. ابھی رابطہ کیجیے وحید بائی سے. الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ، وطن سے دور وطن کی خوشبو. 3106446395